کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بدعملی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، ان کی گرفت آ جاتی ہے، اللہ ان سے عقل چھین لیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم میرے حبیب کی آواز مبارک سے آواز کو اونچا کرو گے، میں تمہارے زندگی بھر کے اعمال سلب کر لوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہارا شعور بھی چھین لوں گا کہ تم بے عقل ہو جاؤ گے، عقل جاتی رہے گی، اعمال بھی ضائع، عقل بھی ضائع، اور تمہیں شعور ہی نہیں اس بات کا رہے گا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مغضوب علیہ ہوتے ہیں، جن پہ اللہ غضب فرماتا ہے، اور ان کا غضب ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ کو ان پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، ان کے اپنے کو گناہ، بے ادبیاں، کوئی بد زبانیاں ایسیاں ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے گرفت آ جاتی ہے، عقل چھین لی جاتی ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم۔ یہ وقت کے حکمران تھے، دل میں تڑپ تھی اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ حکمران کو کس چیز کی کمی؟ نہ دولت کی کمی، نہ خدمت گزاروں کی، کسی شے کی تو کمی تھی نہیں، ایک ہی کمی تھی کہ رب سے ملاقات ہو جائے، اللہ کی بندگی نصیب ہو جائے، اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے، اللہ کا تصور، خیال اور دھیان نصیب ہو جائے، ایک ہی چیز تھی۔ وقت گزرتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، بڑھتے 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 ایک رات احکم الحاکمین نے کرم فرمایا، لیٹے ہوئے تھے، یوں بادشاہ تھے تو انداز بھی بادشاہوں والے تھے۔ اچانک آواز آئی کہ جو اپنے رب کا طالب ہو وہ اس طرح بے ہنگم تو نہیں لیٹتا، غافلوں کی طرح تو نہیں لیٹتا، جس رب کی ملاقات کا شوق ہو وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس انداز میں سوتا ہے کہ اگر اس کا مقدر سنورے تو کم از کم جسم بھی تو باادب نظر آئے نا اس کا۔ آواز سنی، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اس نے یوں اندر ایک انقلاب بپا کیا، اور اندر یوں تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہو گئی کہ آپ کو سلطنت سے، ریاست سے، حکومت سے طبیعت میں بے چینی اور بیزاری آنے لگ گئی، حتیٰ کہ آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت بھی چھوڑ دی، بادشاہت بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ فقیرانہ لباس پہن لیا۔ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں یار، اب مجھے نہ مزہ نہیں آتا اس میں، مجھے لذت نہیں آتی، اب بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، تم لوگ آ کے سامنے ایسے جھکتے ہو، سلامیاں کرتے ہو، دل بے چین ہو جاتا ہے، اب برداشت سے باہر ہو گیا، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ وقت گزر گیا، وہ جو آپ کے وزراء تھے وہ سمجھاتے رہے، لیکن جب عشق فیصلے کر لیتا ہے تو عشق تو پھر آپ بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی رب پانا ہے، مخلوق چھوڑنی ہے، تو مخلوق چھوڑ دی، رب کو پا لیا، نکل پڑے، خرقہ فقیری پہن لیا، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کے دین کی خدمت اور مخلوق کی خدمت میں نکل پڑے۔ ایک دن کہیں کسی دریا کے کنارے بیٹھے، کوئی کپڑا پھٹ گیا تو اسے سی رہے تھے۔ وہ جو آپ کے اس زمانے کے وزراء تھے جو آپ کو سلامیاں کرتے تھے آپ کے دربار میں کھڑے ہو کے، اور بادشاہ سلامت کا جو حکم وہ سر آنکھوں پہ، اور اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کی تعمیل کی جائے گی، وہ جو بادشاہ سلامت کی عزت اور توقیر کے نعرے لگانے والے تھے، وہ کچھ لوگ گزرے وہاں سے، تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا کرتا سی رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو کتنا عرض کیا ہے، آپ مانے ہی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، اب بھی سلطنت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، بادشاہت آپ کی ہے، اٹھیں ہمارے ساتھ چلیں، دیکھو یہ کیا فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے کہاں آپ بادشاہ وقت تھے اور کہاں آپ کا کپڑا پھٹ گیا اور کوئی خادم آپ کے پاس نہیں کہ جو آپ کو کم از کم سی کے ہی دے دے۔ تو آپ جلال میں آگے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے بات نہ کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی، جو محبت والے ہوتے ہیں نا دامن نہیں چھوڑتے، پھر عرض کی آپ مہربانی کریں آ جائیں، سارا نظام سلطنت آپ کا ہے، آپ بادشاہت سنبھالیں۔ تو جو سوئی آپ سی رہے تھے نا جلال میں، وہی سوئی آپ نے دریا میں پھینک دی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید ایک نقصان تو پیچھے کر رہے ہیں، اور ہمارے بار بار مخاطب کرنے سے ڈسٹرب ہو کے انہوں نے اپنا نقصان ایک اور کر لیا، جو سوئی سی رہے تھے وہ بھی پھینک دی۔ فرمایا نہیں، میں نے نقصان نہیں کیا، میں تمہیں کچھ نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم میرے ڈر کی وجہ سے مجھے سلامیاں کرتے تھے، اور تم میرا حکم میرے ڈر کی وجہ سے مانتے تھے کہ اگر حکم نہ مانا بادشاہ وقت کا تو سزا دیں گے۔ میں نے وہ کچھ چھوڑا، اور یہ اللہ کی راہ میں
اپنے آپ کو صرف کیا، اللہ کے دین کا خادم بن گیا، مخلوق کا خادم بن گیا۔ اب دیکھو اللہ نے مجھے کتنے اختیار دیے ہیں۔ سمندری مخلوق کو مخاطب کر کے کہا میری سوئی واپس لے کے آؤ۔ روایتوں میں ہے کہ 1000 مچھلیاں دریا میں سے، سمندر میں سے انہوں نے منہ باہر نکالے اور ان کے منہ میں سوئیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا ہے میری لے کر آؤ۔ پھر ایک مچھلی ظاہر ہوئی تو اس کے منہ میں وہ سوئی تھی، آپ نے لے لی۔ کہا یہ اللہ کی مخلوق اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے باطن کی یہ حکومت عطا کر دی ہے۔ تم بخل کرتے تھے، میرے سامنے مجھے سلامیاں کرتے تھے اور میرے پشت پہ میرے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے مجھے باطن کا نظام حکومت عطا کر دیا ہے، جو مخلوق کسی کی آنکھیں نہیں لگتی وہ ابراہیم بن ادم کی آنکھیں لگتی ہے۔ تو کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، یہ تاثیر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم پانی کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مچھلیوں یہ سوئیاں مجھے نہیں چاہیے، میری والی لے کے آؤ۔ یہ جو تاثیر ہے زبان کی، اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہا اس سے بہتر بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات کی طرف نہ بلائے بلکہ اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور میرے عزیزوں میں آپ کو ایک راز بتاؤں، جب تک بندہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے ذلت رسوائی مقدر رہتی ہے، اور جب بندہ بندوں کو بندوں کے رب کی طرف بلانے لگ جاتا ہے عزت اور وقار بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔